قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دیکھو، أحد میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا۔ میرا باپ ہماری کلیسی کا پادری تھا اور میری ماں کور، گلوکاروں کے گروہ، میں ایک خوبصورت گانے والی تھی۔ بچپن ہی سے مجھے انبیاء کے ناموں کی تربیت ملی، ابراہیم اور ان کے بیٹوں سے لے کر نوح اور ان کی کشتی تک، اور موسیٰ کی ان کی قابل تعریف ہمت جو ان میں انبیاء کے ناموں سے پلا بڑھا ہوں۔ بچپن ہی سے میرے دل میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے اور ایک مذہبی رہنما بننے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا اور جلد ہی مجھے ایک پلیٹ فارم ملا جہاں میں خدا سے اپنی محبت اور جذبے کو بانٹ سکتا تھا، اور اس وقت تک جو میں اس کی بے داغ وہی سمجھتا تھا۔ اپنی 20 کی دہائی کے شروع میں ہی میں اپنی کلیسی میں قیادت کی پوزیشن پر پہنچ گیا۔ میں انبیاء کے ناموں سے پلا بڑھا ہوں۔ بچپن ہی سے میرے دل میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے اور ایک مذہبی رہنما بننے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا اور جلد ہی مجھے ایک پلیٹ فارم ملا جہاں میں خدا سے اپنی محبت اور جذبے کو بانٹ سکتا تھا، اور اس وقت تک جو میں اس کی بے داغ وہی سمجھتا تھا۔ اپنی 20 کی دہائی کے شروع میں ہی میں اپنی کلیسی میں قیادت کی پوزیشن پر پہنچ گیا۔ میری والدہ سے ایک مسلمان شخص نے رابطہ کیا کیونکہ وہ حج کے متعلق ایک مضمون لکھنا چاہتی تھیں۔ وہ اس شخص سے اس مضمون کو تحریر کرنے میں مدد کی درخواست کر رہی تھیں۔ اس شخص نے خود تو یہ مضمون نہیں لکھا، لیکن اس نے انہیں اسلام اور خاص طور پر حج کے بارے میں تحقیق کرنے اور خود مضمون لکھنے کی ترغیب دی۔ جلد ہی، جب انہوں نے تحقیق شروع کی، ستارہ نوٹ، یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو ابتدا میں قرآن کو صرف بحث کے لیے پڑھ رہا تھا، لیکن آخرکار اس کے دل میں اسلام کی حقیقت جاگزیں ہو گئی۔ میری والدہ قرآن پڑھنے لگے اور انہیں اس دین سے محبت ہونے لگی۔ اب آپ میرے نقطہ نظر سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں کتنا مخالف تھا کہ وہ ایک بالکل مختلف وحی سے علم حاصل کر رہی تھیں۔ میں مسلسل اس پر اعتراض کرتا رہتا تھا کہ وہ خدا اور انبیاء کے بارے میں جاننے کے لیے ایک مختلف مذہب کی طرف کیوں جا رہی ہیں۔ میں اسے سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ ہمارے ساتھ چرچ جاتی تھیں اور اپنا حجاب یا جلباب پہنتی تھیں۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ ہمارے گھر پر یوتھ گروپ ہوتا تھا جہاں ہم تمام نوجوانوں کو اکٹھا کرتے، عبادت اور حمد و ثنا کرتے، بائبل کے بارے میں تھوڑی بہت بات کرتے، لیکن اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے حمد و ثنا کرتے، گیت گاتے اور خدا کی تسبیح بیان کرتے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں عبادتی گانوں کی آواز تھوڑی بلند کر دیتا تھا تاکہ سب کو عیسائیت کی طرف واپس بلایا جا سکے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ مجھے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں کون بننا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے والد کے نقش قدم پر چلنے کا خواب ٹوٹتا جا رہا تھا۔ آخرکار میں نے بیرون ملک کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے رائل کیریبین کروزز میں فوٹوگرافر کے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں موجود ایک فوٹوگرافر کو مخاطب کرتے ہوئے، بھائی، یہ پیشہ آسان نہیں ہے، اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں، لیکن میں رائل کیریبین کروزز میں فوٹوگرافر بننا چاہتا تھا، اور یہیں سے میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ میری زندگی میں تبدیلی اس وقت آئی جب میں فلائٹ کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ میری والدہ نے مجھے گلے لگایا اور ایک ایسے نئے خدا، اللہ، کے نام پر دعا کی جو میں اس وقت تک نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ میرے ساتھ ایک بڑا فرشتہ بھیجے جو میری رہنمائی اور حفاظت کرے۔ جب میں اپنی والدہ اور اس وقت کی گرل فرینڈ، اب الحمدللہ میری بیوی، کو الوداع کہہ کر فلائٹ پر سوار ہوا تو میں آسٹریلیا پہنچا اور جہاز پر سوار ہوا۔ میری زندگی میں تبدیلی اس وقت آئی جب میں فلائٹ کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ میری والدہ نے مجھے گلے لگایا اور ایک ایسے نئے خدا، اللہ، کے نام پر دعا کی جو میں اس وقت تک نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ میرے ساتھ ایک بڑا فرشتہ بھیجے جو میری رہنمائی اور حفاظت کرے۔ جب میں اپنی والدہ اور اس وقت کی گرل فرینڈ، اب الحمدللہ میری بیوی، کو الوداع کہہ کر فلائٹ پر سوار ہوا تو میں آسٹریلیا پہنچا اور جہاز پر سوار ہوا۔ جب میں نے اپنا بیگ کھولا تو مجھے احساس ہوا کہ میری والدہ نے مجھے صرف دعا ہی نہیں دی تھی، انہوں نے میرے لیے ایک قرآن مجید بھی رکھ دیا تھا۔ اس خوبصورت کتاب کے پہلے صفحے پر انہوں نے ایک چھوٹا سا پیغام لکھا تھا، اگر کبھی تمہیں سچائی تلاش کرنی ہو تو اس کتاب کو پڑھ لینا۔ اس لمحے کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک دن مسلمانوں سے بحث کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا، کیونکہ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے میرا جذبہ تھا۔ مجھے اس وحی، قرآن، کو پڑھنا تھا، سمجھنا تھا کہ وہ کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں۔ چنانچہ اپنی والدہ کے لیے محبت اور احترام کی وجہ سے میں نے قرآن کے صفحات کھولے اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ ہر روز میرے اور میرے تمام عزیزوں کے درمیان فاصلہ تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں بالکل صحیح جگہ پر ہوں۔
میں اپنے مذہبی رہنماؤں اور معاشرے سے مایوس تھا کہ انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ پھر بھی میں محسوس کرتا تھا کہ کوئی چیز میری رہنمائی کر رہی ہے۔ مجھے لگا جیسے میں خدا کو جانتا ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ موجود تھا۔ میرے لیے، قرآن مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ، میں نے تمام انبیاء کے بارے میں پڑھا جن کی تعلیمات میں نے کم عمری سے اپنے اندر جذب کر رکھی تھیں۔ اس کے بعد میں دوبارہ بائبل کے متن کی طرف گیا اور تقابلی مذہبی مطالعہ شروع کیا۔ اور جو میں نے ان الہامی کتب کے درمیان پایا، وہ یہ تھا کہ ان میں جدائی سے زیادہ ہم آہنگی ہے، خاص طور پر قرآن کی بنیادی تعلیم کے مطابق۔ سورۃ ہود میں جہاں یہ قرآن میں سورۃ الاخلاص میں آتا ہے، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہی اکیلا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ یہی بات کتاب استثناء، ڈیوٹرونمی 6-4 میں حضرت میم واو سین یا نے بنی اسرائیل سے کہی، سنو اے اسرائیل، تمہارا رب خدا ایک ہی ہے۔ اور اسے حضرت عین یہ سین یا نے بھی، اللہ کی سلامتی اور رحمت ان پر ہو، کتاب مرقس، ماک کے باب میں تصدیق کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ یہ صرف دکھایا گیا۔ اس کے علاوہ، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنائے گئے دعوے، جیسے کہ نجات صرف خون بہانے سے حاصل ہوتی ہے، سچ نہیں ہیں۔ قرآن میں ایک خوبصورت آیت ہے جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ سورۃ الزمر 39-53 میں اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جو میرے آگے جھکنا چاہتے ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ رحیم واؤ کریم خدا کا تصور اب میرے لیے وہ پرانا دوہرا معیار قبول نہیں، تثلیث کا عقیدہ میرے دل میں جگہ نہیں رکھتا، نجات کو صلیب تک محدود سمجھنا اب میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ میرے دل کی گہرائیوں میں ایک آواز تھی کہ میں مسلمان ہوں، اب میں صرف ایک اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اللہ سے ہدایت، شفا اور حفاظت کی دعا مانگی کہ میں تمام انبیاء کے نقش قدم پر چلوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ، یونس، یوشع، عیسیٰ، حزقییل، الیاس علیہم السلام اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ الحمدللہ میں 5 سال سے OFA کا حصہ ہوں، روزانہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہوں، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے، لیکن میں یہ سب اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے۔ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم محاذ پر موجود ہیں، بے شمار لوگ اسلام کی طرف رجوع کر رہے ہیں کیونکہ وہ حق کو پہچان رہے ہیں، اب وہ دنیاوی چکا چوند سے آزاد ہو چکے ہیں اور مادیت کے جال سے نکل آئے ہیں، اب وہ قرآن مجید کی نسخوں کو اٹھا رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ پیغام حق پہنچانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ انتہائی سادہ اور واضح ہے۔ آج بے شمار لوگ روحانی طور پر ہماری طرف مدد کے لیے پکار رہے ہیں، روزانہ کئی لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بغیر خدا کو پہچانے، بغیر اس سے رشتہ جوڑے، اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، تم نے اپنا وقت کس کام میں گزارا؟ اگر ہم نے سارا وقت صرف دنیاوی چیزوں میں ہی گزار دیا تو دولت، شہرت، علم یا معاشرتی رتبہ حاصل کرنے میں صرف کر دیا تو قیامت کے دن یہ سب کچھ بیکار ہوگا، ہمارے ساتھ صرف وہی چیز جائے گی جو نیک اعمال ہم نے کیے اور جو علم ہم نے دوسروں تک پہنچایا۔ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو برکت دے ان قربانیوں پر جو آپ راہ حق میں دیتے ہیں۔ اس پاکیزہ مہینے میں آپ کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے اور آپ کے نیک ارادوں کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔ تالیاں۔